ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی، پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر۔ یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے، جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے۔ مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی۔ لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے۔ اب اس معاملے میں چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی، میرے اس تجزیے کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم ہے، اور اس کا خالق اقبال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے، اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے۔ تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی 2 کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کلکتہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا۔ اس وقت کلکتے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے، قائد اعظم اس کے چیف مقرر تھے۔ اب یہ خبر پڑھیے، A mammoth public meeting of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem, but it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. M. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity of all times. Note کیجئے، one of the greatest poets, philosophers and seers، جن کو کہ مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کی نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، جس کے بنا پر آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں۔ He took a prominent part in the politics of country and in the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. His contribution to the literature and thought of the world will live forever. اب آخری جملہ سنیے غور سے۔ To me, he was a personal friend, number 1, philosopher, number 2, and guide, number 3, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. کوئی شک اس کے بعد رہ جاتا؟ اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد علی جناح ہے۔ لفاظ آدمی نہیں ہے، وہ کوئی شعلہ بیان خطیب جو الفاظ جو ہیں اس کے ابار لگا دے، نہیں، جو ایک ایک لفظ، وکیل، بہت بڑا وکیل، ایک ایک لفظ جو ہے تول کر بولنے والا، انہیں کیا قرار دیا؟ خود تسلیم کیا۔ دوسرا میں اور دے رہا ہوں، یہ سن 40 میں اقبال ڈے منایا گیا تھا۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد اعظم؟ If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, and I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں، مسلمان ریاست قائم کرنے میں، اور اس کے بعد میرے سامنے چوائس رکھا جاتا ہے کہ یا تو علامہ اقبال کا کلام لے لو اور یا حکومت کے سربراہ بن جاؤ، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا۔ اور سنیے، Continuing, Mr. Jinnah said that in April 1936, he thought of transforming the Muslim League, which was then only an academic institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he continued, Iqbal stood like a rock by him. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had permanent place in the history of the world's best literature. He was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness. اب اس کے بعد جو ہے نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کا خالق کون تھا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بہرحال یہ وہ معاملہ تھا کہ جب قائد اعظم نے اسلام کا جو ہے راگ الاپا ہے یا قوالی گائی ہے،
تو اب اس کے نتیجے میں جیسے قوالی میں ہوتا ہے قوم کو حال آ گیا. آپ ذرا سوچئے مسلم لیگ کو مائنورٹی پروونسز کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیے تھے؟ کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا مدراس کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا بامبے پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا سی بی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ پھر ذرا سوچئے عقل کے خلاف بات نظر آتی. یہ حال میں آنے والے کا معاملہ ہے جہاں جذبات کی جو ہے وہ حکمرانی ہو جاتی ہے، عقل ایک طرف رہ جاتی ہے. ورنہ کیا بات ہے، ان کے تو اسلام پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا، پھر مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. پاکستان کا ریزولوشن 47 میں ہو چکا ہے اور 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. جو میجورٹی پروونسز ایز ویل ایز دی مائنورٹی پروونسز، جس میں کہ مسلم لیگ کو جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی جو ہے ایک حیثیت حاصل ہو جاتی. لیکن اسی دوران میں ظاہر بات ہے، ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو کچھ بچوں نے نعرہ بنا لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی سیریس بات نہیں تھی. بہرحال بچوں نے بنایا ہو لیکن مسلمانوں نے ہند کے دل کی آواز بنا تھا. میں تو خود ان میں سے ہوں جنہوں نے وہ نعرے لگائے. میں اس وقت ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے ضلع حصار کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا، اور ہم نے جلسوں میں جلوسوں میں جو نعرے لگائے ہیں. پھر یہ کہ جمعے کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع گڑ گڑا کر جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں، تیرے نبی. یہ اگر پیغام نہ ہوتا تو پورے ہندوستان کے مسلمان 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیتے. لہذا اس اعتبار سے یہی فیصلہ کن، یہی نظریہ ہے پاکستان، فیصلہ کن بنیاد بنا ہے پاکستان کی. لیکن یہ بھی سوچ لیجئے اسی زمانے میں ظاہر بات ہے کہ اب ہندو مسلم کشاکش جو ہے وہ بھی انتہا کو پہنچ. وہ سارے جو میں گن چکا ہوں، پچھلا پس منظر، پھر ہندوؤں میں جو احیاء ہوا مذہب کا، ان کی تہذیب کا، اور اس کے اندر جو ملیٹنسی آئی ہے. لیکن اب کیا ہوا، ہندو کے لیے بھارت ماتا نہایت مقدس تصور ہے. بھارت ماتا کے ٹکڑے چاہتے ہیں، یہ بھارت ماتا کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. اب جو دشمنی آئی ہے اس دشمنی کا کوئی ظہور ہوا ہے. پھر پارٹیشن کے وقت جو میسیکرز ہوئے، جو قتل عام ہوئے، جو انسان جو ہے بھیڑیوں سے زیادہ بڑھ کر جو ہے سفاک بنا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر نیزوں میں ان کو پرویا گیا ہے، جب لاکھوں عورتوں کی جو ہے وہ عصمت دری ہوئی ہے، اغوا ہوا ہے، لاکھوں آدمی قتل ہوئے، 1 کروڑ انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اتنا بڑا ٹرانسفر آف پاپولیشن تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس لیے کہ اب وہ ہندو مسلم ایشو جو ہے وہ انتہائی وہ تلخی کو پہنچ چکا تھا. اس کے حوالے سے میں علامہ اقبال کی ایک کوٹیشن اور آپ کو سنا رہا ہوں. یہ 18 جنوری 1946 کے سول اینڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوا. ایک جلسہ ہوا لاہور میں اسلامیہ کالج میں حبیبیہ ہال میں مسلمان خواتین کا. وہاں جو قائد اعظم نے الفاظ کہے ہیں، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں ذرا نوٹ کیجئے، یہ کسی خطیب اور کسی شعلہ بیان مقرر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. If we do not succeed in our struggle for Pakistan، 46 کی بات ہو رہی ہے، 50 سال پہلے کی، ذرا نوٹ کر لیجئے. If we do not succeed in our struggle for Pakistan، the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India. اگر پاکستان قائم نہ ہوا تو اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان ہندوستان سے ختم ہو جائے. اور یہ بات انہونی نہیں تھی، یہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایکشن ریپلے ہوتا ہسپانیہ کا. وہاں بھی 800 برس حکومت کی تھی. پھر وہ وقت آیا ہے 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں، ایک بچہ تک باقی نہیں رہا. یا سارے قتل یا زندہ جلا دیے گئے، یا انہیں بھر بھر کر جہازوں کے اندر. اور میڈیٹرینین کیا ہے وہاں، خاص طور پر اسپین کے اور شمالی جو ساحل ہے افریقہ کا، اس میں کتنا فاصلہ ہے، جہازوں میں بھر بھر کے شمالی جو ساحل تھا اس پر ڈمپ کیا گیا. کوئی ایک بچہ تک نہیں وہاں بچا جہاں 800 برس تک حکومت کی تھی، جہاں غرناطہ کے محل اب بھی قابل دید ہیں، جا کر لوگ سیاحت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. مسجد قرطبہ اب بھی قابل دید، اور وہاں تہذیب 800 برس تک مسلمانوں کی. ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. وہی معاملہ ہندوستان میں ہو سکتا تھا. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں اور میں ان کی تائید کرتا ہوں، اس لیے کہ ہندو ملیٹنسی جس حد تک پہنچ چکی تھی اور ہندو کے جذبات جس شدت کو پہنچ گئے تھے، اس کے بعد یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی. لیکن اب اس میں جو بات چاہ رہا ہوں غور سے سنیے. یہ معاملہ اصل میں ہوا ہے ڈیوائن انٹرونشن سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی، اللہ کی مشیت، اللہ کی تدبیر سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں آزادی دے،
ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. اللہ اسے آزادی دیتا ہے اور آزماتا ہے. میں نے اس وقت آج جو شروع میں 2 آیات پڑھی تھی وہ مسلم لیگ کی تحریک اور تحریک پاکستان پر بہت منطبق ہوتی ہیں. سورہ انفال کی آیت ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب کہ تم اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، تعداد کم تھی. وہ جو خوف کا ایلیمنٹ تھا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں دبا دیا گیا تھا، ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خوف لاحق تھا. اور وہ یہ الفاظ میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہندوستان اسی طرح آزاد ہو گیا 1 مین 1 ووٹ سے تو تمہیں تو ختم کر دیں گے، تمہیں اچک کر لے جائیں گے لوگ، ختم کر دیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے. ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں اپنی پاکیزہ رزق کے ذریعے سے تمہاری امداد کی تاکہ تم شکر کرو. شکر کیا تھا؟ اب وہ دین قائم کرو جس کا وعدہ کیا تھا، جس کے لیے دعائیں کی تھی، وہ دین قائم کرو. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو آیت سنا دی، یہ سورہ اعراف کی ہے. اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی تھی، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہ فرعونی جو ہے ظلم ڈھا رہے تھے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہماری تقدیر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. یہ ہلاک کر دے، جان لیجئے ہندو کی ہلاکت تھی. مہاتما گاندھی چند مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، اور پاکستان بنا. غور کیجئے ذرا پاکستان کیسے بن گیا. میری کتاب کا حوالہ دیا تھا عزیز ماکس سعید نے، استحکام پاکستان. میں نے اس میں شائع کیا یہ معجزہ تھا، کوئی کسی حساب کتاب میں آنا والا نہیں ہے. کہاں مسلمان قوم، کہاں عددی اعتبار سے 3 گنا ہندو، وہ تعلیم میں آگے، تنظیم میں آگے، ہر پیسے میں آگے، وہ تجارت میں آگے، صنعت میں آگے. اور پھر اس کے بعد نمبر 2 مسلمانوں کے نہایت مؤثر حلقے پاکستان کے خلاف. ابوالکلام آزاد جیسا جینیس وہ برہمو سماج کے زیر اثر آ گیا. اور گاندھی جو ہے وہ خود کہتا تھا کہ میں راجا رام موہن رائے کا وہ چیلا ہوں، وہ میرا گرو ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی اسی کے شہر سے متاثر ہوئے، متحدہ قومیت. اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ علماء جو ہندوستان کے تھے، جمعیت علماء ہند بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑی طاقت. پاکستان کے ڈیڈ اگینسٹ. وہ تو آپ نے سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است کہ بے خبر مقام محمد عربیست، عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زدیو بند حسین و نیچے بول جبیست مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اگر مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچو گے تو پھر دیکھو تم دین تو نام ہے مصطفیٰ کا، یہ پھر باقی ساری بو لہبی ہے. اس حوالے سے پھر نوٹ کیجئے کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند. پنجاب میں احرار ایک بہت بڑی طاقت ہے، عوامی طاقت، جیسے مقررین اور خطیب اس نے پیدا کیے، کوئی کسی نے پیدا نہیں کیا آج تک. وہ ڈیڈ اگینسٹ پاکستان کے. سرحد میں جو سرحدی گاندھی کی تحریک تھی، خدائی خدمتگار، نہایت عوامی تحریک، پاکستان کی دشمن. یہ سب کچھ پھر پاکستان بن گیا. کیسے بن گیا؟ سب سے بڑھ کر انگلستان میں اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت. اگر کنزرویٹو پارٹی کی حکومت ہوتی تو جو ہمارے خان عبد الولی خان صاحب جا کر انڈیا آفس کے ریکارڈ سے کچھ چیزیں لے آیا کرتے تھے، ان کی اہمیت تھی. اس لیے جب تک انگریز ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا اس نے واقعتاً ڈیوائڈ اینڈ رول اس پالیسی کو اختیار کیا ہے، اور یہ اس کی حکمت عملی کا لازمی حصہ تھا. لیکن جب پاکستان بنا ہے لیبر پارٹی کی حکومت، وہ اکھنڈ ہندوستان کی حامی تھی. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ ایٹلی وزیر اعظم قائد اعظم سے شدید نفرت کرتا تھا. اب تو اس کی کتاب شائع ہو چکی ہے، اس میں موجود ہے. اور جو ہمارا وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ گاندھی کا چیلا تھا. پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے. یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بہت اہم نکتہ ہے. اس میں آخری دلیل جو میں دے رہا ہوں، جس کا کوئی اور توڑ ہے ہی نہیں. سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا. وہ کیا تھا؟ ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، لیکن 3 زون ہوں گے. یہ جو 3 زون ہیں، 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا. قائد اعظم نے مان لیا. پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا، ہنسی اڑائی گئی، بس ختم پاکستان کا مطالبہ. یہ سارا جو بھی شورا شوری تھی وہ ختم ہو گئی. بہت ہی وہ نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے. لیکن اس کا اصل سبب کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے
ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی. They had decided to leave India. انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا. 48 میں ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے. سن 46 میں جب یہ مشن پلان آیا ہے، کیبنٹ مشن پلان، تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو عین ممکن ہے کہ ہم انگریزی حکومت یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفع ہو جائے، رخصت ہو جائے، اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا. لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو. اس میں موجود ہے 10 سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیحدہ تو ہو جائے، لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ پنڈت نہرو نے. یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. پنڈت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات سچی کہی تھی اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج. بات تو صحیح کہی تھی، لیکن قائد اعظم نے فوراً اسی کے اوپر موقف قائم کر لیا. چنانچہ انڈیا ونز فریڈم جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دیا، اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا یہ ابوالکلام آزاد کے ذہن کی پیداوار تھی. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اب کوئی الزام قائد اعظم کو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ نیتیں یہ ہے، تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. یعنی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہرو خاموش رہ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا. بات تو سچی وہی تھی کہ ایک دفعہ مرکزی حکومت بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا. اب یہ 60 برس ہونے کو آئے، وہ کشمیر کا 1 انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تو پورا ایک زون دے دیتے. ناممکن. لہذا بات تو سچی اسی کی تھی. اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہے، وہ بولا اور پاکستان بنا. تو یہ خالص ڈیوائن انٹرونشن تھی، اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اچھا، اب اس عرصے کے دوران یہ جو میں نے کہا قائد اعظم نے راگ الاپا اسلام کا یا قوالی گائی اسلام کی، اس کے کوٹیشنز جو ہیں، جیسے کہ عزیزم عاقب سعید صاحب نے بھی کہا، ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے بھی ایک کتاب شائع کیا تھا، قائد اعظم اسپیکس ہز ویژن آف پاکستان، ان کوٹیشنز کے اوپر. ابھی اس کو مزید انلارج کر کے 100 کوٹیشنز ہیں ان 10 سالوں کے دوران، جن کی تقریروں کے اندر انہوں نے برملا کہا ہے ہمارا نظام، ہمارا قانون، ہماری ہر شے اسلام کے مطابق ہوگی. 100 کوٹیشنز تو ہیں 37 سے 47 تک، اور 40 کوٹیشنز ہیں 47 کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، جن میں سے صرف ایک میں 1-2 الفاظ کو لے کر جو ہے ہمارا جو سیکولرزم پسند حلقہ ہے وہ اس تقریر ہی کو سارے 150 اقتباسات اور 150 تقریروں کے اوپر جو ہے حاوی قرار دے کر اور اسے دستور پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے. میرے پاس تھما ہے لیکن میں آپ کو صرف 2 حوالے دوں گا قائد اعظم کے. ذرا اندازہ کیجئے یہ مسٹر محمد علی جناح بول رہے ہیں یا کوئی مولانا محمد علی جناح بول رہے ہیں. یہاں پر جو بھی انداز ہے اس کا اندازہ کریں. یہ گیا بہار میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا. یہ ہے 11 جنوری 1938. قائد اعظم نے فرمایا دس از دی فلیگ آف اسلام فار یو کین ناٹ سیپریٹ دی مسلم لیگ فرام اسلام. نوٹ کرتے جائیے. مینی پیپل مس انڈرسٹینڈ اس وین وی ٹاک آف اسلام, particularly our Hindu friends. When we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. نوٹ کریں, وہ ہمیں الزام دے رہے ہیں کہ تم مذہب کو لا رہے ہو سیاست کے اندر, ہم تو اس پر ہمارا فخر ہے. A fact of which we are proud. Islam gives us a complete code. It is not only a religion, but it contains laws, philosophy and politics. It contains everything that matters to a man from morning to night. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill will. The foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality and fraternity. یہ تو ہے 1938 کا, اور پڑھیے اور اس سے آگے. یہ 1946 کا ہے, 6 مارچ 1946. Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith. پھر سوچیے, یہ کوئی مولانا محمد علی جو ہے قائد اعظم بول رہے ہیں, مولانا محمد علی, یا یہ کہ مولانا محمد علی جناح, یا یہ کوئی مسٹر محمد علی جناح. Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith.
and the great traditions of Islam, which have everything in them for our guidance, if we correctly interpret them and follow our great holy book, the Quran. جیسا کہ میں نے کہا 100 سے زیادہ کوٹیشن اس قسم کی ہیں. ہم اس کتاب کو اب ختم ہو چکی تھی, دوبارہ جو ہے ذرا اور ایکسٹینشن کے ساتھ اس کو شائع کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی جلدی آ جائے گی, تاکہ یہ جو ہے معاملہ اس کو تو یوں سمجھیے کہ اس جھوٹ کو جو ہے اس کو کفن جو ہے پہنا کر دفن کر دیا جائے. میں چند صرف جو ہے ہیڈ لائنز آپ کو سنا رہا ہوں. 6 جون 38 مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم کا جھنڈا ہے. 22 نومبر 38 اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے. 8 اپریل سٹار آف انڈیا میں ملت اسلامیہ عالمی ہے. 7 اگست میں اول و آخر مسلمان ہوں. 9 نومبر 1939 مغربی جمہوریت کے نقائص. 14 نومبر 1939 انسان خلیفۃ اللہ ہے. نوٹ کیجئے اس لفظ کو, یہ لفظ استعمال کر رہا ہے محمد علی جناح قائد اعظم. ہندو اور مسلمان 2 جداگانہ قومیں ہیں. ٹائمز آف لنڈن 9 مارچ 1940 میرا پیغام قرآن ہے, یہ 26 مارچ 1940. اس ضمن میں قائد اعظم نے مائنارٹیز کو بھی کچھ یقین دہانیاں کرائیں کہ وہ ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے, ان کے ساتھ فراخ دلانہ سلوک جو ہے پاکستان میں کیا جائے گا. اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اس کی کوٹیشن آپ کو سنا دوں. یہ 29 مارچ سن 44 کی ہے, سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں شائع ہوئی. مسٹر جناح assured the non-Muslims minorities that if Pakistan was established, they would be treated with fairness, justice, and even generosity. This was enjoined upon them by the Quran, and this was the lesson their history had taught them, with a few exceptions in which some individuals may have misbehaved. کچھ لوگوں نے تاریخ کے دوران میں کوئی غلط طرز عمل اختیار کیا ہو تو ہو, لیکن ہمارا جنرل معاملہ جو ہے وہ یہی رہا ہے. اب اسی پر ہے در حقیقت جو 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک جملہ ہے کہ جسے لے کر لوگ دوڑ پڑے. جسٹس جو تھے ہمارے کیا نام تھا ان کا, جنہوں نے جسٹس منیر, انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھ دی, اور اس کو جو ہے سارے سیکولر مائنڈڈ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں وہ اس ایک جملے کو لے کر چلتے. حالانکہ اس جملے کا بھی 95% اسلامی ہے. 5% کا اس کے اندر معاملہ ہو گیا ہے. کس وجہ سے ہو گیا اس کے بارے میں مختلف تعبیرات لوگوں کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ 95%. انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس, فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس, فری ٹو گو ٹو یور گردواراز. یہ بالکل صحیح ہے. اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادی سب کو ملتی ہے. وہ تو صرف ایک معاملہ تھا جو قریش کے لیے تھا, بنی اسماعیل کے لیے تھا, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے, جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات. اس لیے کہ حضور خود قرشی تھے, اور حضور جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی. بعد میں سب کے لیے یہی تھا, اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہوگے. ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو, ہمارے زیادہ حقوق ہیں تمہارے کم, نہیں, برابر کے ہوگا. اگر یہ نہیں تو جزیہ دو, چھوٹے بن کر رہو, لیکن تمہاری مذہبی آزادی تمہیں پوری کی پوری حاصل رہے. اور یہی تاریخ بتاتی ہے. کہیں پر بھی بالجبر کسی ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا. ہاں طاقت اگر ہے تو نظام جو ہے وہ اللہ کا ہوگا, دین اللہ کا ہوگا, دین اللہ کا قائم کیا جائے گا. اس لیے کہ وہی رحمت ہے انسانوں کے لیے, اسی میں بہترین جو ہے لوگوں کے لیے جو نظام ہے سوشل جسٹس کا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضور کے ذریعے سے نوع انسانی کو. دین وہ ہوگا, باقی مذہب کے طور پر تم جس طرح چاہو کرو. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private faith of the individual, but in the political sense. اس میں بھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ واقعتاً پوری دنیا میں تو یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا معاملہ آج پوری دنیا میں ہے. ہاں اسلام جو ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو قائد اعظم کی تقاریر سے بتایا, اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے, پوری زندگی کا نظام دیتا ہے. اس وقت اگر اس کو ایکسپٹ بھی کر دیتے, ذرا اس کا استثناء کر دیتے, تو بات جو ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے کوئی غلط فہمی کا امکان پیدا نہ ہوتا. لیکن ہوا ہے, اس وجہ سے ہوا, یہ ایک علیحدہ بحث ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن اس کی نفی خود قائد اعظم نے کر دی تھی جو یہ انٹرپریٹ کر رہے تھے, اس لیے کہ 25 جنوری 48 کو کراچی کی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس کی نفی کر دی تھی. قائد اعظم نے فرمایا تھا, قائد اعظم said Islamic principles today are as applicable to life as they were 1300 years ago. Islam, قائد اعظم محمد علی جناح, گورنر جنرل of Pakistan, said that he could not understand
a section of the people who deliberately wanted to create mischief and propaganda that the constitution of Pakistan would not be made on the basis of Shariat. آپ اندازہ کیجئے، میں نے پہلے کوٹیشن دی قرآن اور حدیث، اب لفظ شریعت بھی آ گیا، اس سے بھی ایک نیچے قدم اتر کر لفظ شریعت کہ اسلام پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں بنے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ شرارتی ہے، مسچیوس ہے، اور وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک ذرا دلچسپ جو کوٹیشن ہے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، میں نے پہلے کوٹیشن دی قرآن اور حدیث، اب لفظ شریعت بھی آ گیا، اس سے بھی ایک نیچے قدم اتر کر لفظ شریعت کہ اسلام پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں بنے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ شرارتی ہے، مسچیوس ہے، اور وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک ذرا دلچسپ جو کوٹیشن ہے میں دینا چاہتا ہوں۔ 1946 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ایک 10 رکنی وفد ہندوستان آیا تھا، اس میں رابرٹ ریچرڈ اس کے چیئرمین تھے، ایک رکن تھا مسٹر سورنسن۔ انہوں نے واپس جا کر کتاب لکھی مائی امپریشن آف انڈیا، 10 جنوری 1946۔ اس میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے قائد اعظم کے لیے، مسٹر جنا از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ۔ مسٹر جنا جو ہے وہ تو اسلام کی تلوار ہے، ہاں نیاب جو ہے جس کے اندر وہ تلوار ہے اس میں کچھ سیکولر رنگ موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مولوی نہیں تھے، داڑھی نہیں تھی، مذہبی اور عنصر جو ہے ان کی زندگی کے اندر نہیں تھے، اور یہ ان کی شخصیت کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کوئی بھی لبادہ نہیں اوڑھا کہ مسلمانوں کے اندر میں مشہور ہونے کے لیے یا مقبول ہونے کے لیے یہ مصنوعی لبادے اوڑھ لوں۔ وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، تو اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے۔ بہرحال قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اور پاک قائد اعظم کے لیفٹیننٹ کہہ لیجئے، نائب کہہ لیجئے، انہوں نے پاکستان میں چند ہی مہینے بعد قائد اعظم کے انتقال کے بعد قرارداد مقاصد پاس کرا کے پاکستان میں نظام خلافت کی بنیاد قائم کر دی۔ دی کانسٹیٹیوشنل بیسس آف خلافہ از پریزنٹ ان دی آبجیکٹیو ریزولوشن، جو اب ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2A ہے۔ اس میں مانا کہ خلافت ہے کیا، اسینشلی واٹ از خلافہ؟ حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی، ٹو بی مور پرٹیکولر خلافت مسلمانوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں۔ حاکم وہ ہے، اس کا نمائندہ رسول ہے، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے وہ تو واجب التعمیل ہے، اس کی تو اطاعت کرنی ہے۔ اس کے اندر خلافت کا معاملہ ہوگا امرہم شورا بینہم، باقی معاملات اپنے مشورے سے طے کر لو۔ ہاں جو واضح حکم اللہ کا آ گیا قرآن میں، جو واضح حکم رسول کا آ گیا حدیث صحیح میں، وہ لازم ہے، اس کو آپ جو ہے اس سے جو ادھر ادھر نہیں جا سکتے، یہ خلافت ہے۔ اینڈ دس ہیز بین ایبسولوٹلی کلیئرلی اسپیسیفائڈ ان دی آبجیکٹیو ریزولوشن کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ ایک امانت ہے، مقدس امانت، سیکریٹ ٹرسٹ، جو کہ انہی حدود کے اندر استعمال کیے جائیں گے جو اللہ، جو قرآن اور سنت میں معین کر دیے گئے۔ دس از خلافہ۔ ایک آرٹیکل جو ہے وہ در حقیقت خلافت کی بنیاد کے قیام کے لیے دستور کے اندر کافی ہے، بشرطے کہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں ایک جملہ اور ہوتا۔ جب یہ 2A کے طور پر لائے ہیں ضیاء الحق صاحب، اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جاتا It will take precedence over the whole of the constitution، یہ دفعہ پورے دستور پر حاوی رہے گی، تو پھر اس کے بعد کسی دفعہ 227 کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے مطابق جو ہے یہ پورا کا پورا دستور جو ہے وہ اسلامی بن جاتا اور خلافت کا بن جاتا۔ اب آئیے، اب جگر تھام کے بیٹھے، میری باری آئی، باری تو بہت دیر سے آئی ہوئی ہے، لیکن اب ذرا تلخ حصہ ہے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اسلام کا وہ کھیل ختم۔ کیا اسباب تھے، کون ذمہ دار ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی، لیکن بحث شدہ مجموعی پوری قوم مسلمانان پاکستان ذمہ دار ہے، مجرم ہے کہ اس کے بعد اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس، عدل، فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست اور حکومت پر وہ پورا رنگ جو ہے سیکولرزم کا وہ چھایا ہوا، اور اب روشن خیالی کے ذریعے سے اس میں جو نئی ڈائمنشنز ایڈ کی جا رہی ہیں، جو بات اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا حوالہ عزیز ماں کے صحیح دے چکے ہیں۔ اور نمبر 2، معیشت پر سود، جس سے بڑھ کر کوئی گناہ اسلام کی روح سے نہیں ہے، کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے چیلنج نہیں آیا، اس سود کے گناہ پر چیلنج ہے۔ اگر باز نہیں آتے ہو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، الٹیمیٹم، اور کسی کے بارے میں نہیں آیا۔
جس کے بارے میں حضور کی یہ حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد میں، اور ربا سبونہ ہوبن، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں۔ ایسا روحا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سود۔ اور جس کو مفکر ہے پاکستان علامہ اقبال نے جو کہا، از ربا آخر چمی زائد فتن، کسن دانت لذت قرض حسن، اس سود کے متن سے کیا چیز پیدا ہوگی؟ یہ ام الخبائث ہے، اس سے تو خبائث ہی وجود میں آئیں گے، فتنے ہی وجود میں آئیں گے۔ آج کسی کو بھی قرض حسن کی جو نعمت ہے، لذت ہے، آپ کے پاس کوئی فاضل سرمایہ ہے اور کسی اور کی ضرورت ہے، آپ دے دیں، پھر وہ واپس دے دے گا آپ کے اندر، جس کے اندر جو کسن دانت لذت قرض حسن، از ربا جا تیرا دل چو خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ۔ اس سود کے ذریعے سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے، روڑے اور اینٹ کی طرح، پتھر کی طرح۔ اور وہ اگرچہ بھیڑیا نہیں ہوتا، بغیر اس کے بھیڑیوں کے دانت نہیں ہے اور بھیڑیوں کا پنجہ نہیں ہے، لیکن وہ بھیڑیا بن جاتا، وہ سود۔ یہ مفکر پاکستان خود قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح کیا تو کہا ہے کہ اسلام کا ایک نیا نظام آپ کو اب تیار کرنا ہے۔ اس مغربی نظام معیشت نے انسان کو خیر نہیں دیا، بھلائی نہیں دی ہے، یہ الفاظ موجود ہیں۔ انوگرل جو سیشن ہوا ہے، اجلاس تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس بینکوں کے نظام کے بارے میں جو تلخ ترین حقیقت جہاں تک اقبال کی نگاہ پہنچی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اس کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہے؟ یہ بینک کاری یہودیوں کے چالاک اور عیار ذہن کی پیداوار، انہوں نے پیدا کی۔ پہلا بینک آف انگلینڈ یہودیوں نے جو ہے انگلینڈ میں قائم کیا۔ اس سے پہلے یورپ میں بھی سود ممانعت تھی سود کی، جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود وہاں جائز نہیں تھا، دونوں کمرشل بھی اور یوزری بھی، دونوں پر۔ لیکن انہوں نے عیسائیت کے ٹکڑے کیے، اس میں جو ایک پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، اس پروٹیسٹنٹ مذہب کا مرکز بن گیا انگلستان، اس نے بغاوت کی پوپ سے، اور پہلا چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا پوپ کے خلاف، اور پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا یہودیوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہودیوں نے پورے یورپ کو اپنے تسلط میں لیا ہے۔ جو 1905 سے 1908 تک جب گئے تھے اقبال یورپ، تو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آئے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں، ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق سینہ آدم ربوت، انسان کے سینے میں اللہ نے جو نور رکھا ہوا ہے، روح نور ہے، اس کو نکال باہر کیا، ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، جب تک یہ نظام جو بینکنگ کا ہے تہو بالا نہیں ہوتا، ملیا میٹ نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش اور کہاں کا دین اور کہاں کی تہذیب، یہ اقبال کہہ رہا ہے۔ اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اقبال کی پہلی تصنیف اقتصادیات پر تھی، وہ فلسفی، وہ حکیم، وہ دانا انسان، لیکن اس معاشی مسئلے کو بھی خوب جانتا تھا۔ اگلی طرف آئیے، زراعت پر زمینداری، لینڈ لارڈ، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کا قبضہ ہے۔ یہ کون سے دور کی چیز ہے؟ یہ اس دور کی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ یہ دور ملوکیت کی جو چھاپ اسلام پر پڑ گئی، یہ جاگیرداری، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم اس دور کی پیداوار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ نے ابتدا ہی میں جو جاگیریں دی تھی، اسلام کا جو مجدد اول تھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ آئے ہیں انہوں نے سارے وثائق منگوائے ہیں، ساری دستاویزات منگوائی ہیں، اور کینچی کے ساتھ قطر کے پھینک دیا، سب زمینداریاں اور سب جاگیرداریں ختم۔ یہ پہلا کارنامہ تھا تجدید کا جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ تو ابھی وہاں کوئی اور خرابیاں آئی نہیں تھی، نہ غلط عقائد کا معاملہ آیا تھا، نہ کوئی اور فلسفے غلط آئے تھے، یہی ایک چیز تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے ائمہ اربعہ میں سے دو چوٹی کے جو دو ہیں، جو اصحاب روایت ہیں، ان میں امام مالک گل سرسبد، اور جو اصحاب درایت ہیں، جو قیاس پر اپنا جو معاملہ جو ہے اس کو بھی قائم کرتے ہیں، ان کے سربراہ امام ابو حنیفہ، دونوں کے نزدیک مزارعت حرام مطلق ہے، حرام مطلق، جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے۔ اس موضوع پر ایک کتاب بھی میں نے شائع کی تھی، اسلام اور نظام زمینداری، مولانا محمد تحسین صاحب کی، جس میں یہ حدیث کم سے کم 10 طرق سے آتی ہے، جس کے پاس زمین ہے یا خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی پیداوار کر لینے کا وہ روادار نہیں ہوگا۔ وہ زراعت، وہ ظالمانہ نظام، کہاں ہے وہ سوشل جسٹس؟ کہاں ہے وہ فرعونی دور خلافت راشدہ کا؟ کہاں ہے وہ کفالت عامہ کہ بچہ پیدا ہو اور اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے؟ کہاں ہے؟ جاگیرداری، زمینداری، کسان ہاری،
ان کی خون اور محنت یا پسینے کی کمائی پر عیش کرتا ہے جاگیردار اور زمیندار. اس کے بچے انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور جس کے خون اور پسینے کی کمائی پر وہ عیش کر رہا ہے اس کو نہ دوا ملتی ہے نہ تعلیم ملتی ہے, نہ اس کے بچے کے لیے کہیں اسکول میں داخلہ ملتا ہے. یہ سارا نظام جو ہے, اور اب جو تہذیبی یلغار آئی ہے وہ آ چکی تھی, مغرب کی طرف سے آئی تھی. جو کلچرل ریولوشن انگریز لایا تھا اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے, یقیناً اس سے جو ہے ہمارے ہاں وہ تہذیبی اقدار مغرب کی آ گئی تھی, لیکن ابھی ذرا ایلیٹ طبقے تک تھی, اونچا طبقہ, زیادہ سول اور ملٹری بیوروکریسی وغیرہ کے اندر وہ تہذیب, وہ تمدن, وہ اٹھنا بیٹھنا, وہ نشست و برخاست, وہ وضع قطع, وہ زیادہ ان میں تھی. اب جو ہے وہ وسیع پیمانے پر آ رہی ہے, بلکہ اب تو ہمارے اوپر دو طرفہ یلغار ہو رہی ہے. مغرب کی یلغار تہذیب کے اعتبار سے, جو کہ اب ختم کرنے پر, کلیش آف سیویلائزیشنز, ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی, اب وہ مسلمانوں کی تہذیب کو برباد کرنے پر اوپنلی, کھل کر ان کی بات جو ہو رہی ہے اس میں اب کوئی ڈھکے چھپے کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اب وہ سول سپریم پاور اور ارتھ ہے, انہیں کوئی خدشہ نہیں, کسی کا ڈر نہیں. لہذا اور دوسری طرف سے جو ہمارے پاس سیلاب آ رہا ہے وہ ہندوستان سے آ رہا ہے. اب جو نارملائزیشن سے زیادہ معاملہ ہو رہا ہے, اب جو ہمارا اور ان کا جو ہے آنا جانا اور دوستی کی پینگیں اور محبتیں, اب اس کا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تہذیب کا. سونیا گاندھی نے بہت پہلے یہ الفاظ کہے تھے, وی ہیو آلریڈی کنکرڈ پاکستان کلچرلی, گو اینڈ سی دی ویڈیو شاپس آف کراچی, دے آر فل آف دی فلمز آف دی ویڈیوز آف انڈین فلمز. وہ تہذیب و تمدن آ گئی ہے. پچھلے دنوں شاید آپ نے اخبار میں بہت سے لوگوں نے پڑھا ہو, ایک کالم نگار نے کالم لکھا تھا کہ ایک صاحب, ہمارے ایک ساتھی کی دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا, میں تعزیت کے لیے گیا, وہ بہت رو رہا تھا, دلاسا دیا, بھائی ٹھیک ہے بس صبر کرو. اس نے کہا میں صرف اپنی والدہ کے انتقال پر نہیں رو رہا, میں تو رو رہا ہوں اس بات پر کہ میری 8 سال کی بچی نے مجھ سے یہ کہا, ابا جان ہم اپنی دادی اماں کی ارتھی کو آگ کب دکھائیں گے. یہ ہے آپ کی نسل جو ہندوستانی فلمیں دیکھ کر جو بھی ان کی تہذیب ہے, ان کا تمدن ہے, ان کا, وہ آپ کی نئی نسل جو ہے وہ سیکھ رہی ہے. بہرحال اس انحراف کا عظیم انحراف اللہ نے وعدہ کیا تھا, فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو. کہا تو تم نے ہے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے, تمہارے لیڈر نے کہا, اور قوالی گائی ہے اسلام کی, اور گرا گلاپے ہیں اسلام کے 10 برس تک, اور اس کے بعد جو ہے پاکستان بننے کے بعد بھی 40 کوٹیشنز ہے قائد اعظم کی. میں نے ایک آپ کو سنا دی کہ جس میں وہ 11 اگست والے جملے کے پر بھی یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر دستور نہیں ہوگا وہ شریر ہیں, شرارت کرنے والے. اب اس انحراف کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایک لفظ میں اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں, نفاق. اور یہ بھی قرآن مجید کی 3 آیات کے حوالے سے. سورہ توبہ کی آیات ہے 75, 76, 77, جا کے پڑھیے گا. میں اس وقت